ماں باپ جو کردار ہے، یہ ماں باپ جو ہے یہ کھڑے کھڑے یا یوں ہی دھوپ میں ٹہل کے بال سفید نہیں کر لیتے، اپنے بچوں کے لیے وہ محنت اور جتن کرتے ہیں جس سے وہ بچہ اور اس بچے کا مستقبل، ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو، جب دھوپ میں پسینے چلتے ہیں کام کر کے اور اس پسینے میں جب خون کی بو آتی ہے، اس روٹی نے میری پرورش کی ہے، یاد رکھنا تم، اس روٹی نے میری پرورش کی ہے۔ ہمارے ان گاؤں والے کھاتے نہیں چلتے یا کسی نیپال والے کھاتے نہیں چلتے، تم یاد رکھنا مدینہ کی روٹی کھانے کے بعد بھی اگر تمہیں حیا اور شرم کا مطلب پتہ نہیں ہے، تم دل چیر کر دکھانے کے عادی بندے ہو، تو تم ہماری تاریخ دیکھو، ہمارے اسوا اور ہمارے خاندانوں کی تاریخ اٹھاؤ اور تم حل کرو۔ یہ والدین بھی بال سفید نہیں کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور نوجوان بچوں جو مدارس میں پڑھتے ہو، ان ماں باپ کی قدر سمجھو۔ قاضی شرح ہیں، وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی کیسے ہونے چاہیے اور ماں باپ کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے۔ قاضی شرح نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز، اور حوالہ پہلے لے لو صفت الصفوہ، قاضی شرح نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز ختم ہوتے ہی وہ اپنی چھوٹے بیٹے کو دیکھتے ہیں نماز سے غائب، نماز میں شامل نہیں۔ چند بچوں کو بھیجتے ہیں، دیکھ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ وہ بچے کتا لڑا رہے ہوتے ہیں، اس بچے کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ قاضی شرح ایک ٹیچر کے نام رقعہ لکھتے ہیں، ایک ٹیچر کے لیے بھی واقعے میں نصیحت ہے، ایک ماں باپ کے لیے بھی نصیحت ہے، ایک استاذ کے لیے بھی نصیحت ہے، اور ہر ایک فرد جو اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں ان تمام کے لیے نصیحت ہے۔ وہ ایک رقعہ لکھتے ہیں قاضی شرح، اذهب به المؤدب، اور اب بچے کو کہتے ہیں اس رقعے کو لے اور میرے بچے کو لے اور استاذ کے پاس لے جاؤ۔ محترم سامعین، رقعہ کھلتا ہے۔ ایک باپ کی اہمیت دیکھو، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ مائیں نہیں ہیں، وہ مائیں نہیں ہیں جو اپنے شوہر کو بچہ کے ٹچ کرنے پر بھی انہیں درد ایسا آتا ہے جس درد کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قاضی شرح انہیں مؤدب ادب سکھانے والے کے پاس لے جاؤ، اور لیٹر خط میں لکھتے ہیں اسے مارو، مقرر بار مارو، اور ایسے نہیں بانس کی پتلی چھری سے نہ مارنا، انہیں کوڑے سے مارو، کوڑے سے، اور آخر کے الفاظ ہیں انہیں مارنے کے بعد قید خانے میں ڈال دینا۔ آج کا عالم تیرے بچے کو اگر ٹچ کر دے تو اس کا کالر نہیں رہے گا، اس کا اسکول نہیں رہے گا، اس کا مدرسہ نہیں رہے گا، اس کا مکتب نہیں رہے گا۔ اس لیے دیکھ لو جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے علماء کرام سے لڑائی کیا یا جنہوں نے علماء کرام سے جھگڑا کیا، ان کے بچے آج سماج و معاشرہ میں کیسے ان کے دیکھو وہ بچے کیسے نکلے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے استاذ کا ادب کیا جائے، استاذ کے ساتھ ایک بیوی اپنے بچوں کے لیے ایک کاریگر کا رول ادا کرے، اور اپنے بچوں کو پنجرے میں بند نہ کرے۔ بیگ کا پنجرا ہے، روزی کے پنجرا ہے، ممبئی جانے کا پنجرا ہے، اور سب سے بڑا پنجرا اس سماج و معاشرہ میں جو بچے پڑھنے کے قابل تھے، میں وہ درد کہہ رہا ہوں، ان بچوں کو شادی بیاہ کے کھٹے سے کاٹ دینا اور زندگی بھر الجھنوں میں دھکیل دینا، یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ غور کرو، تم ماں باپ بنتے ہو، فخر و مباحات کرتے ہو، حق ہے تمہارا کہ آپ اپنے بچوں پہ فخر و مباحات کرو، لیکن آپ یاد رکھو کہ باپ قاضی شرح ہونے چاہیے۔ باپ بچے کو پنجرے میں نے شعر پڑھا، مدتیں گزر گئی صیاد نے چھوڑا ابھی تو کیا، یعنی ایک پرواز کرنے والے پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جائے کہ تم جاؤ ایک کارخانے میں پیشاب ایک ہی مقام پر، بیگ کے کاٹو، زری کے کام، آنکھ خراب کرو، سب کچھ کرو۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا بچے کو پنجرے میں، اور جب وہ بچہ 15 سال کا 16 سال کا ہوتا ہے، پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، بیٹے کی شادی آپ نے نہیں کیا، بیٹا جوان ہو گیا ہے، شادی کر دو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شادی کا منکر ہوں،
یہ بڑے عالم لوگ سمجھ لیں گے ترنت کہ میں شادی کا منکر ہو گیا، الیاذ باللہ، میں شادی کا منکر نہیں ہوں۔ جس عمر میں بچوں کو سنبھلنا چاہیے، لوگ شوق سے بہو لینے والے ہیں، اور بہو بھی ایسا لائیں گے جب تک نکاح میں نے قبول کیا نہیں ہوا ہے تو اس بہو کے ہاتھ کا گلاس جام شہادت یا جام جب شربت بنتا ہے روح افزا، یعنی پانی میں بھی روح افزا کی خوشبو آتی ہے۔ آئیے گیل چلیا ہمر پتاو بڑ عزت دا باپ ہمارا شربت پلل گو، پوچھا نہیں۔ اور جیسے ہی شادی ہوئی تو اس بدتمیز، اس کے جیسی بدتمیز لڑکی کوئی بھی نہیں سماج و معاشرہ میں۔ یہ ہماری حالت کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی ذات سے پوچھا؟ اس لیے کہ آپ باپ ابراہیم نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ قاضی شریح نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ زبیر بن عوام کی ماں اسماء بنت ابی بکر صدیق نہیں ہیں، آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ خاتون اول نہیں ہیں۔ آپ اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں آپ اپنی نیت کو صاف نہیں رکھتی ہے۔ ہشام بن عبد الملک ہے، تہذیب الاسماء غور کریں، ہشام بن عبد الملک ہے، ایک بیٹا اس کی جمعہ کی نماز لیٹ پڑھنے مسجد کو پہنچتا ہے، دیگر واقعے میں پہنچتا ہی نہیں ہے۔ بیٹے سے سوال ہوتا ہے کہ بیٹا صاحب آپ نے نماز کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے بابا جان سواری نہیں ملی تھی۔ 1 سال کے لیے ہشام بن عبد الملک اپنے بیٹے کو سواری پر بیٹھنا منع کر دیا۔ ہے ہمت، ہے ہمت علماء پہ تان کرنے والے، تمہاری اوقات ہے یہ کہ تم اپنے بچے کو ذرا سا کہہ دو چل نماز پڑھ دیں؟ ہے اوقات؟ تم علماء پہ تان کرتے ہو، تم سے ایک گلی کا کنڈا نہیں ڈر سکتا جو ایک عورت کو پریشان کرتا ہے، بیوہ کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، عورتوں پہ حملہ آور ہے، ان کی عزتوں کی سودا کرتا ہے۔ تم سے ایک گلی کا گنڈا نہیں ڈر سکتا، اور تم بات کرتے ہو ایک گلی کا گنڈا اگر ایک تماچا ہلا دے تم اپنے کپڑے میں پیشاب اور پاخانہ کر دو گے، اور تم سعودی ایسا نہیں کر رہا ہے، علماء ایسا نہیں کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، علماء کو ایسا ہونا چاہیے۔ کس نے ٹھیکیداری دی؟ قرآن نے تو نہیں دی۔ سب کو آیت یاد ہوگی، پڑھیے ہو لست علیہم بمسیطر، تم کسی کے داروغہ نہیں ہو، تم کسی کے داروغہ، ارے بولیے، داروغہ نہیں ہو تم، لست علیہم بمسیطر، تم داروغہ نہیں ہو۔ فذکر انما انت مذکر، اے قوم کے علماء کرام، میری مراد علماء کرام پر تان کی نہیں ہے، میں دفاع عن العلماء کے لیے کھڑا ہوں۔ اے علماء کی جماعت، انما انت مذکر، فذکر انما انت مذکر، تم نصیحت کرنے والے ہو، بس اپنے کام نہیں سمجھو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 68، ابلغکم رسالات ربی ونصحت لکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ ایک بے نمازی ہے، ایک غیر مسلم ہے، وہ تم اس کے دائی ہو، تم اور سامنے جس کو بلا رہے ہو مدعو ہے وہ تمہارا، دونوں کے درمیان خیر خواہی کیا ہونا چاہیے؟ فساد، واٹس اپ، فیس بک یا گالی گلوچ، اختلاف میں بواسیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اختلاف میں اس حد کو پہنچ گئے کہ ایک بندے نے طے کر لیا کہ ہمیں اس قوم میں نہیں جینا ہے، اس قوم سے ہمیں باغی بن کر رہنا ہے، اس قوم کے جتنے بھی افراد ہیں ان سے اپنی زندگی کو ایک وزن میں اور ایک وقت میں تول کر بتلانا ہے۔ اور تم کہتے ہو ہمیں مرڈر کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں مارنے کے لیے تیار ہے، ہمارے خلاف سازشیں کی جاتی ہے۔ ارے تم آئینے میں جھانک کر دیکھو، اس چہرے میں اگر تمہیں فریب نظر نہ آیا تو تم پھر کہنا میرے نام بدل لینا۔ تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں فریب نظر نہیں آیا تو تم میرا نام بدل لینا، یہ شاداب کا چیلنج ہے، تم نام بدل لینا۔ ایسے فریب اور دجال ہو، مدعو اور دائی کے درمیان رشتہ کیسا ہو؟ زید بکر خالد صاحب بولیے،
ناز یہ مدعو اور دائی کے درمیان رشتہ ناز سے اور امین والا ہو، خیر خواہی کا رشتہ ہو، اور یہاں تو ڈسنے کے لیے تم بولتے ہو، ڈسنے کے لیے۔ ایک بھائی نے اپنے پروگرام سے قبل ہمیں باہر میں فون سے یاد کیا، 14 منٹ تک اس کے آڈیو ریکارڈ ہے میرے پاس، کس قوم کے لوگوں نے، ایکشن جوالا نے، میں علماء پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھنا، کس قوم کے لوگوں نے تمہیں بہکا دیا کہ شاداب کو اس پروگرام میں دعوت نہیں دینا، اور اگر ایسا ہی تھا تو تم نے فون کر کے کیوں بات کی؟ علم کی قدر بتلا رہا ہوں، یہ میرا جھگڑا نہیں، میری لڑائی نہیں، تم علم کو سیاست میں لا رہے ہو، علم الگ میدان ہے، سیاست الگ میدان ہے۔ محترم اور مقدم اسد اللہ نوری ہمیں سمجھا رہے تھے، میں نے سمجھا ہے تمہاری باتوں کو، اور میں کہہ رہا ہوں سیاست، تم دین کے نام پر سیاست اس لیے کھیلتے ہو کہ تمہارے پاس ہتھیار جمع ہو، تمہارے پاس ہتھیار جمع ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابلغکم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے صاحب، پتہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہودی بچہ ہے، عیادت کو نبی پہنچ جاتے ہیں اور بچہ آخر میں مسلمان ہو جاتا ہے، تم نے وہ دائی اور مدعو کا ہمارے اور اپنے درمیان میں رابطہ نہیں رہنے دیا، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا تم مسلمان سے ہمیں خارج سمجھتے ہو؟ میں نے باپ قاضی شریح کا ایک کردار دکھلایا، ماں کا ایک دیکھتے چلیے، ایک بچہ عدالت میں حاضر ہوتا ہے، بھائی ختم کریں بس بات، ایک بچہ عدالت میں حاضر ہوتا ہے، اس کی سزا سنائی جاتی ہے، 20 منٹ وقت تھا، ختم ہو گیا ہے میرا، 10 ہو گئے، معذرت کے ساتھ۔ ایک بچے کو عدالت میں سزا سنائی جاتی ہے کہ وہ بچہ چور ہے، اس کے ہاتھ کاٹ لیے جائے، ہاتھ کو کٹ کر لیا جائے۔ ماں اس بچہ کہتا ہے میری ماں کو بلاؤ، ماں جب حاضر ہوتی ہے تو وہ بچہ کہتا ہے قطع اللسان من قبل ان تقطعوا ایدی، میرے ہاتھ کاٹنے سے قبل اس ماں کی زبان کاٹو، اس ماں کی زبان کاٹو، میرے ہاتھ کٹ کرنے سے قبل اس ماں کی ہاتھ کاٹو۔ یہی وہ ماں ہے کہ جب میں نے ایک انڈا چھپایا تو اس نے مجھے کہہ کے مخاطب کیا سارا بنی رجلا، کہ میرا بیٹا کماؤں ہو گیا، کمائی کرنے والا۔ آخری بات کہتا ہوں میں، فضیل بن عیاض کہتے ہیں لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا ریا ہے، لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے، دونوں کے درمیان اخلاص ہے، اور اخلاص علم کے بغیر ادھورا ہے۔ کوئی بڑا آدمی کہے بڑا مخلص ہوں میں، لیکن جاہل ہے، علم نہیں ہے، تو وہ اخلاص والا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، میں نے اختصار میں ماں باپ کے کردار کو ظاہر کیا، میں وقت لینے کا آپ کا عادی نہیں، آخر بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں۔ بڑے بڑے اسٹیج سجاؤ، علماء کو بلاؤ، تقاریر کراؤ، لیکن اپنے بچوں کی توحید کی فکر کرو۔ امام ابن کثیر، وہ بچہ جو صدیوں سے گم ہو گیا، کسی شاہ راہ میں کھو گیا، کسی نے کہا بھیڑیے کھا لیے، کسی نے کچھ کہا، اس بچے کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کا تأثر امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ اب غور کریں، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے پاس جب مصر سے قاصد آتا ہے، قاصد پوسٹ مین کرتا لے کے آتا ہے بیٹے یوسف علیہ السلام کا، یہ کون ہے؟ جانتے ہیں علماء کرام، برسہ برس ٹھوکریں کھا لینے کے باوجود بھی جس بیٹے کا سراغ نہیں ملا، جو بیٹا بہل گیا، کہیں چلا گیا، کنویں میں ڈوبا یا بھیڑیے نے کھا لیا، کچھ پتا نہیں، جو بھائیوں نے کہا اسے ہم نے مان لیا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں قاصد قمیص لے کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ بیٹا ہے جس نے تمہیں قمیص بھیجا ہے۔ معلوم ہے امام ابن کثیر اس سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے قاصد، تم آئے ہو میرے پاس، میری جس آنکھ نے روشنی گوا دی ہے اس بیٹے کا مزدہ تم نے لایا ہے، بشارت سنا رہے ہو، لیکن بتلاؤ من ای دین ترکتہ، کہ تم نے میرے اس بیٹے کو، اس لاڈلے کو، اس لختے جگر کو
किस हाल में छोड़ा है, किस हाल में तुमने छोड़ा है। मिना ये बल तरकता हूँ कि तुमने किस हाल पर अतरकता हूँ, तुमने कैसा छोड़ा है, कई पर तरकता हूँ। वो कासिद कहता है हमने उसे छोड़ा है, हमने उसे छोड़ा है। तरकतु मुल्क मिस्र, कि वो मिस्र का बादशाह है, वो मिस्र का बादशाह है। क्या चाहिए ज़ैद बकर खालिद साहब, आपको क्या चाहिए? क्या आपका बेटा एक कंपनी का मालिक हो जाए, मुंबई में एक कारखाना खोल ले, कलकत्ता में एक कारखाना खोल ले, जिंदगी फिट है कि नहीं? मिस्र का बादशाह है बेटा, फिर भी सब्र नहीं है बाप को। ऐसे बाप हैं आप, ऐसे बाप हैं। उलमाए किराम ने गुफ्तगू आज हद कर ली है, मेरा मन नहीं है। आखिरी बात, ऐसे बाप हैं आप। कासिद कहता है तरकतु मुल्क मिस्र, कि मैंने मिस्र का बादशाह बनाकर बादशाह देख कर आ रहा हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम, आप घबराए ना। वो याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं ला असलुका अन हाज़ा, ए कासिद मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि वो मिस्र का बादशाह है या वो फाराम और ईरान का है। मेरा सवाल है बल असअलुका अला अय्यि दीन तरकतहु, कि तुम हमें ये बतला दो मेरा बेटा किस दीन पर कायम है फिक्र कोई माँ बाप हाथ उठा दे। जैसा चल रहा है, गुजर रही है जिंदगी, कलकत्ता से पैसे आ रहे हैं, मुंबई से पैसे आ रहे हैं, बस हम खुशनुमा ऐश में जिंदगी गुजर रही है। ऐसे माँ बाप नहीं होते, ऐसे माँ बाप नहीं होते। जब बात सबकी आ गई है तो मैंने ये बात बताई, वो कहते हैं ना ऐसा नहीं चाहिए हमें, हमारे बेटे के बारे में ऐसी बात ना करो कि उन्हें तुमने मिस्र का बादशाह छोड़ा, तुमने किस दीन पर छोड़ा है। और क्या आपको मालूम है, इमाम इब्न कसीर लिखते हैं जब बाप बेटे की मुलाकात होती है तो वो बेटे से बाज़ाब्ता पूछते हैं, ऐ मेरे बेटे तुमने तो शिर्क नहीं किया, तुमने तो तौहीद को गारत नहीं कर दिया,